السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز سامعین، میں آج ایک نئی اخلاقی کہانی عیسائی کی پیشانی، یہ بنیادی موضوع ٹھہرے گا اور آپ اس کو موضوع بنا سکتے ہیں۔ عیسائی کی پیشانی کے عنوان سے میں آج آپ کو ایک کہانی سناؤں گا۔ یہ ایک کہانی ہے ایک ایسے صحابی رسول کی جس نے ہر حالت میں اسلام کو سربلند رکھا۔ اور بچوں، اسلام ایک سرمایہ ہے، اس سرمایہ پر ہمیں ناز ہے۔ اس عظیم مذہب کے لیے مجاہدین نے کیا کچھ کیا، یہ آپ کی سوچ سے بھی بالاتر ہے، اور آپ نے اس کی قدر کرنی ہے، اس کو تھامے رکھنا ہے۔ یہ آپ کا بنیادی جو ہے وہ چال ہونی چاہیے، آپ کی ڈھال ہونی چاہیے۔ تو مسلمان افواج ملک شام کو فتح کرنے کے لیے مختلف علاقوں پر حملے کر رہی تھی۔ شام کے حکمران عیسائی ہر معاذ پر مسلمانوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ایک جنگ کے دوران حضرت عبداللہ بن جدانہ کو عیسائیوں نے گرفتار کر لیا۔ عیسائیوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح حضرت عبداللہ بن جدانہ کو اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت قبول کروا لیں، مگر حضرت عبداللہ نے سختی سے یہ بات عیسائیوں کو بتا دی کہ میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن دین اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا، اور کسی بھی مذہب کا پیروکار نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ وہ عشق ہے، یہ وہ نور ہے جو حضور نے دلوں میں سما دیا۔ ظالم عیسائیوں نے جب دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن جدانہ کسی طرح بھی دین اسلام چھوڑنے پر رضامند نہیں ہے، تو انہوں نے ایک سکیم بنائی۔ سکیم کے تحت ایک قیدی صحابی کو اس قید خانے سے نکال لیا۔ عیسائیوں نے حضرت عبداللہ بن جدانہ کے سامنے اس قیدی صحابی کو ایک کھولتے ہوئے زیتون کے تیل کے اس کڑاہوں میں، یا اسے کڑاہ کہہ لیں، یا اس کو ایک بہت بڑا آگ کا لاوا کہہ لیں، جس کے اندر جو ہے وہ تیل کو ابالا گیا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے قیدی صحابی شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن جدانہ نے اس مظلوم صحابی کا یہ دردناک انجام دیکھا تو ان کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ عیسائیوں نے آپ کو روتے دیکھا تو سمجھے کہ شاید اب آپ اپنے انجام کے متعلق سوچ کر رونے لگے ہیں کہ وہ بھی شاید اسی طرح ہوں گے، خوف زدہ ہو رہے ہیں۔ تو وہ طنزی انداز میں بولے، تم تو ایک سچے اور سچے مسلمان ہو، پھر تم اپنی موت کو سامنے دیکھ کر رو کیوں رہے ہو؟ تو مسلمان تو موت کی آنکھوں میں آنکھ ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، تم غلط فہمی پر مبنی بات کر رہے ہو، میں اپنی موت کے ڈر یا خوف سے ہرگز آنسو نہیں بہا رہا، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر آخر الزماں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے میں صرف ایک جان کا مالک ہوں۔ کاش کہ میں ہزاروں جانوں کا مالک ہوتا اور اپنی ساری جانیں اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیتا۔ عیسائیوں نے آپ کی قوت ایمانی دیکھی تو سخت حیران و پریشان ہوئے، اور پھر انہوں نے مختلف ہتھ کنڈے آزمانا شروع کی، آپ کو اسلام چھوڑنے پر آمادہ کرنا چاہا۔ آپ کو کثیر مال اور زر دینے کا لالچ دیا گیا، لونڈیاں اور غلام دینے کا لالچ دیا گیا، اور اس طرح کی کئی پیشکش کی گئی، لیکن آپ کسی لالچ میں نہ آئے اور عیسائیوں کو برملا کہہ دیا، کھلے عام کہہ دیا کہ جو کچھ کر لو، میں دین اسلام کو ہرگز جو ہے وہ ٹھکرا نہیں سکوں گا، اور ٹھکرا نہیں رہا، اور ٹھکراؤں گا بھی نہیں۔ عیسائیوں کو ناکامی ہوئی تو کوئی اور سکیم سوچنے لگے۔ مسلمانوں کے مزید جو ہے وہ 80 قیدی ان عیسائیوں کے پاس موجود تھے۔
تو حضرت عبداللہ بن جدانہ کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی کہ اگر وہ عیسائی حاکم کی پیشانی چوم لیں تو ان 80 مسلمانوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ اب بظاہر تو یہ کوئی ایسی شرط نہیں تھی کہ جس سے اسلام پر کوئی ضرب آتی، تو آپ نے یہ شرط منظور کر لی کیونکہ اس کے بدلے ان 80 مسلمان قیدیوں کی گردنیں جو ہے وہ اڑنے سے بچ سکتی تھی، آزادی انہیں حاصل ہو سکتی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن جدانہ نے وہ شرط منظور کرتے ہوئے عیسائی حاکم کی پیشانی چوم لی اور 80 مسلمانوں کو رہا کر دیا گیا۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن جدانہ کو بھی رہائی نصیب ہوئی تو وہ کہنے لگے، گو میں نے محض 80 مسلمانوں کی جان بخشی کے لیے اس عیسائی حاکم کی پیشانی چومی تھی، اور میرا یہ فعل بامر مجبوری تھا، لیکن آج بھی میں ایک کافر کی پیشانی چومنے پر گہرا دکھ محسوس کرتا ہوں۔ تو بچوں، یہ وہ کہانی ہے کہ جو ہر حالت میں آپ کو اسلام کے ضابطۂ حیات میں ڈھالے ہوئے ہے اور آپ کو ڈھالنے کا حکم دیتا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اسلام کے اندر ڈھالنا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ایک عیسائی کی پیشانی چومنا، یا پھر آپ کے ذہنوں میں ایک سوال یہ آ سکتا ہے کہ ہمارے غیر مسلم اور اہل کتاب کے ساتھ ہمارا طرز زندگی کیسا ہونا چاہیے، تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی سنت کے اندر بالکل واضح جو ہے وہ ہے۔ ایک تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، تو گویا آپ نے اپنے رازداں انہیں نہیں بنانا، ٹھیک ہے، آپ نے اپنا راز انہیں عیاں نہیں کرنا، ایک تو یہ بات۔ دوسرا، ان کو اپنی عبادت گاہوں میں مکمل آزادی ہے، وہ آپ کی دین میں جو ہے وہ نہ کریں، آپ ان کی دین میں نہ کریں، اور اپنی باتیں نہ منوانا شروع کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو دین درہم برہم ہو جائیں گے۔ تو آپ اپنی حدود کے اندر اسلام کی تباہ کریں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس عیسائی کے سوا آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں، تو یہاں پر میں یہ بات واضح کر دوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ابو موسیٰ اشعری نے یہی کہا تھا، قبلہ میرے پاس جو ہے وزیر خزانہ جو ہے وہ ایک عیسائی ہے، اور اس کے سوا جو ہے میرے پاس کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے میں اس چیز پر معمور کر سکوں۔ تو آپ نے کہا کہ سوچو کہ اگر وہ آج مر گیا تو پھر آپ کیا کرو گے؟ تو آپ نے کہا کہ سوچا کہ چلے مر گیا، تو اب آپ نے کہا پھر اب اس کے لیے کوئی اور ڈھونڈ لو، ٹھیک ہے۔ تو ڈھونڈنے سے مل جاتی ہے ہر چیز۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر سے بہتر چیز دے سکتا ہے، لیکن اگر آپ اسلام کے متمنی ہو تو، آپ اسلام کی تمنا کرتے ہو تو، ٹھیک ہے بچوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے رنگ میں رنگے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔